تیری شہر سے نزدیک ہوں، جب وہ ظہور کرتا ہے تو تو فنا ہو جاتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے، پھر تو تکبر بھی کرتا ہے نا تو کوئی نقصان نہیں کرتا، اس لیے کہ تو تکبر تھوڑی کر رہا ہے۔ جس کو تکبر ورا ہے، جس کے لیے جائز ہے، جو کر سکتا ہے وہی کر رہا ہے۔ لیکن وہ مقام اتنی آسانی سے تو نہیں حاصل ہوتا۔ تو پہلے تو ان چیزوں سے بچنے کی بات ہے، ابتدا سے چلنے کی بات ہوتی ہے، جب انتہا میں پہنچتا ہے آدمی، بس اصل یہی ہے۔ بیوی بچے رکاوٹ نہیں آتے کسی کام میں، کسی کام میں دنیا رکاوٹ نہیں آتی، کسی کام میں تمہارا پیسہ دولت رکاوٹ نہیں بنتی، کسی کام میں تمہاری غربت رکاوٹ نہیں بنتی، کیونکہ اس کام کے لیے نہ تو تجھے پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، نہ پیسے جمع کرنے پڑ رہے ہیں، نہ بیوی بچے چھوڑنے پڑ رہے ہیں، نہ دنیا سے کوئی باہر نکل کے تجھے کنارے پہ کھڑا ہونا پڑ رہا ہے پانی میں جا کے۔ بہت آسان ہے، لیکن بس وہ کسی شاعر کا شعر ہے، آئی نا سمجھ میں؟ وہ کہتا ہے ادھر بیت الصنم خالی، ادھر بیت الحرم خالی۔ کیا؟ ادھر بیت الصنم خالی، ادھر بیت الحرم خالی، اور پتہ لگتا نہیں تیرا عرب خالی عجم خالی۔ آئی نا سمجھ میں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ تجھے غیروں سے کب فرصت، ہم اپنے کرم سے کب خالی۔ چلو بچ ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی، تم اپنے کام میں لگے رہو، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے۔ وہ کہیں نہیں ہے، نہ بیت الصنم میں ہے، نہ بیت الحرم میں ہے، وہ تو صرف اندر تھوڑا جھانک کے دیکھ وہاں ہے۔ جہاں خوبی کی بات یہ ہے کہ جب وہ امانت دی گئی نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ امانت پہاڑوں کے پاس لے جائی گئی، تو انہوں نے قبول نہیں کیا، ہم نہیں لیں گے۔ سمندروں نے منع کر دیا، سب نے منع کر دیا، مگر وہ کہتا ہے یہ انسان ایسا جاہل اور ظالم ہے کہ ان نے فوراً قبول کر لی کہ مجھے دے دو۔ اب جب اس نے قبول کر لی تو فرشتوں نے کہا یہ ہمارے رب، اس نے تو قبول کر لیا، اب اس کا کیا کریں؟ تو کہا جاؤ چھپا دو اس کو کہیں۔ تو انہوں نے کہا پہاڑوں پہ لے جائیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ ڈھونڈ لے گا۔ کہنے لگے پھر سمندروں کی گہرائیوں میں رکھ دے، بولے یہ وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ تو بولے پھر اس کو کہاں رکھیں؟ تو اس نے بولا اس کے اندر رکھ دو، یہ جھانک کے نہیں دیکھے گا، باقی سب جگہ دیکھے گا۔ آج بندہ وہی ساری جگہ خوار پھر رہا ہے لیکن اندر نہیں جھانک کے دیکھتا۔ جس دن یہ نیچے، کیوں کہ جھانکنے کے لیے گردن جھکانی پڑتی ہے، اور جس کے لیے یہ تیار نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسی لیے ہر ایک کے سامنے جھکاتا ہے کہ اپنے سامنے نہیں جھکاتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، مگر جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا میں سب سے ہی ڈرتا ہے پھر۔ اور یہی حال ہے ہمارا، ہم ایک کے ہر ایک کے سامنے جھک رہے ہیں، ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ہر ایک کی خوشامد کر رہے ہیں، لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرتے نہیں، جس کے سامنے جھکنا چاہیے اس سے جھکتے نہیں، اور جس کی خوشامد کرنی چاہیے اس کی کرتے نہیں۔ کہا ہے نا کہ تو اس کی عبادت ایسے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ یہ یقین کامل کی بات ہے
کہ جب تیرا یقین اتنا ہو جائے کہ تیرا رب تیرے سامنے ہے تو سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رب کی قسم میں اس وقت تک عبادت نہیں کرتا جب تک اپنے معبود کو نہیں دیکھ لیتا۔ کیا ہے پھر؟ یہ یقین ہے خدا کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، وہ ایک یقین کا نام ہے۔ تو یقین کر، بے یقین کر، صورت کچھ بھی بنا لے، کیونکہ اس کی اب تو اب بنائے گا تو اپنے عقل کے مطابق بنائے گا، اس سے آگے نہیں بنائے گا، اور تیرا یقین بھی ایک صورت میں ہی ہوگا، اور تو کر لے کتنا یقین کر لے گا، جتنا یقین کر لے گا وہ اتنا قریب تر ہے، اتنا ہی تو اس کو ظاہر کر لے گا جتنا یقین کر لے گا۔ اور اس کی ترغیب اس نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہی دی ہے۔ الف لام میم کے بعد کیا فرماتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلی ترغیب ہی یہی ہے کہ تو یقین کر لے، بس سب پر یقین کر لیتا ہوں میں، ہے نا، مگر ایک رب پہ یقین نہیں ہوتا۔ جھوٹے جھوٹے آدمی پہ یقین کر لو گے یار نہیں کچھ دے گا، یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، اور جو سچوں سے بھی سچا ہے اس پہ یقین نہیں کرتے کہ کچھ دے گا، بس زبان سے کہتے ہو میرا رب تو ہی دے گا، بس تو باقی لگ دو کسی بندے کے پیچھے۔ وہ ایک تاجر بیٹھا ہوا مسجد میں دعا مانگ رہا تھا، کیا تاجر تھا، وہ بڑا تاجر تھا، بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا، اللہ مجھے 10-20-50 لاکھ روپے دے، میں کوئی کام وام کر لوں کوئی بڑا سا۔ برابر میں ایک اور فقیر آن کے بیٹھ گیا، وہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے 50 روپے دے دے۔ اس نے اس کو دیکھا اور جیب میں ہاتھ ڈالا، پکڑ 50 روپے، مارکیٹ خراب مت کر، چل یہاں سے نکل۔ اس نے بولا مجھے تو دلوا دیے، دلوا دیے، ٹکڑا ختم ہے۔ یہ آدمی دیکھی بھی تو اس کی اوقات کتنی ہے، فوراً پوری ہوئی اس کی، اپنے اوقات کے مطابق انہوں نے مانگی، فوراً دے دی، بولے چل جا۔ اب 2 رکعت نماز پڑھتے ہو تم، ٹوٹل 4 رکعت پڑھتے ہو، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا پڑھ بھی قرضے کے رہے ہو یہ، اور تمہاری خواہشیں کتنی ہوتی ہیں اس کے بعد؟ وہ کہتا ہے پچھلا اتارا نہیں اگلا لینے آ گیا، اور پھر ساتھ میں ڈکٹیشن ہے، کہنے کہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اس کا بھی یہ کر دے، اس کو بھی یہ کر دے۔ ذرا نواز شریف کو تو ڈکٹیشن دے دو کہ اس کو یہ دے دے، اس کو یہ دے دے، کتنے جوتے مارتا ہے۔ نہیں ایک بات ہے، وہ کس کو دیتا ہے، یہ بھی بات ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے خود کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ دینے میں بھی جیسے بزرگوں نے لکھا کہ شرائط ہے، وہ دے گا اپنی مرضی سے دے گا، اور دے گا اس وقت دے گا جب چاہے گا، مالک الملک ہے، بادشاہ، ایک بات ہے۔ لیکن وہ ان کو ضرور دیتا ہے جو بے غرض ہوتے ہیں، جس کو پتا ہے کہ اس کو یہ تو مانگ ہی نہیں رہا، اپنے لیے تو کچھ مانگ لے۔ بہلول لانا جب انہوں نے خلیفہ ہارون رشید کا مسئلہ حل کیا تو وہ خلیفہ خوش ہو گیا بہت،
اور اس نے کہا بیلول زانہ سے کہ حضرت یہ فلاں زمین گاؤں اور حصے جو ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کے نام لکھ رہا ہوں، میں نے آپ کو دیے. کیا؟ تو آپ بڑی زور سے کیا مار کے ہنسے. اس نے کہا حضرت کم ہے کیا؟ آپ پھر ہنسے زور سے. اب ابھی ہاں گیس ہے ہی نہیں، آپ پتہ نہیں کیا ہوا گیس. اللہ رحم کرے گا. تو اس نے کہا حضرت کیا ہو گیا، کم ہے شاید اور بڑھا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا سن بادشاہ، ہم نے دنیا تو دنیا بنانے والے سے نہیں لی، تو ہم تجھ سے کیا لیں گے؟ ہمارے سامنے 3 دفعہ پیش کی گئی کہ لے لے، ہم نے تینوں دفعہ رد کر دی. ایسے بھی لوگ ہیں نا، ان کو آگے پیش کی جاتی ہے کہ لے لو. جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے نہیں ہیں کہ مجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور پہناتا ہے. آپ وہ لباس فاخرہ پہنتے تھے کہ جو اس وقت کا خلیفہ نہیں پہن سکتا تھا. یہ بھی بات ہے، وہ اپنے بندوں کو ایسا غنی بھی کر دیتا ہے اور بے مانگے بھی دیتا ہے. اس کو کسی سے مانگنے کی، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، کوئی کہے کہ تم مجھے کچھ دے. بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کی چھاتی میں دودھ اتار دیتا ہے اس کا. تو بچے نے مانگا تھا کہ دودھ دے دے مجھے؟ نہیں. یہ غنی ہے، نہ کسی کا مانگنے سے دیتا ہے اور نہ مانگنے کا محتاج ہے کہ مانگے گا تو دوں گا. جس کو چاہے جب چاہے ایسا کر دیتا ہے. بس ایک چیز نہیں دیتا. کیا؟ وہ کہتا سب کچھ لے لے مگر ایک چیز نہیں ملے گی. وہ اپنی محبت ہر کسی کو نہیں دیتا. باقی کہتا جب سب کچھ لو، یہ نہیں لینا آنا، ادھر نہیں آنا. اور جو ادھر آتا ہے کہتا ہے میں لوں گا، تو کہتا ہے چل آپ پھر سولی بھی تیار ہے اور ڈنڈے بھی. پھر امتحان میں کیسے کیسے ڈال دیتا ہے. دیکھو ایوب علیہ السلام کو پھر ایسے امتحانوں میں ڈال دیتا ہے جو آگ کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دے. کیوں؟ کہ وہی ایک چیز ہے جو نعمت ہے. یہ محبت میں کھڑا ہے کیا